مجھے ہندوستان کہتے ہیں۔ جب بے دین حکمران میرے اندر رہتے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام کو میری چھاتی پر کھڑا کیا، جسے دنیا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا نام احمد اور لقب بدر الدین تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا نسب مبارک 28 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالاحد قادری چشتی ولی کامل تھے۔ شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجدد صاحب کی ولادت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہان میں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا ہے، سور، بندر اور ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی وقت میرے سینے سے ایک نور نکلا اور اس نور سے ایک تخت ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا اس عظیم الشان تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے سامنے تمام ظالموں کو بکرے کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور کوئی آدمی آواز دیتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بس اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت کے ولی حضرت شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بدعت و گمراہی کی تاریکی کو دور کرے گا۔ چنانچہ 14 شوال المکرم 971 ہجری بمطابق 25 مئی 1564 عیسوی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ بچپن میں مجدد صاحب کے بیمار پڑ جانے پر ان کی والدہ ماجدہ ان کو وقت کے ولی شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئی۔ شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ نے مجدد صاحب کے منہ میں اپنی زبان ڈالی تو مجدد صاحب چوستے رہے۔ شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ بچہ بڑی عمر والا ہوگا، عالم باعمل ہوگا اور دنیا میں اس کا فیض عام ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد قادری سے حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ سیالکوٹ اس وقت دینی علوم کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں مولانا کمال اور مولانا یعقوب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے احادیث کی کتابیں پڑھیں۔ 21 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر واپس اپنے والد کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت کے ولی اور سلسلہ نقش بندیہ کے بانی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک طوطی آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھتا ہے، آپ اس کے منہ میں شکر ڈالتے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ ام کنگی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ طوطی سے مراد ہندوستان کا ایک شخص ہے جو کہ آپ کے فیض سے مشرف ہوگا اور اس کا فیض دنیا بھر میں پھیلے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے خواب کی تعبیر پا کر کابل سے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کابل سے پشاور، پشاور سے لاہور اور لاہور سے دہلی پہنچتے ہیں۔ کئی پیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مرید تلاش کرتے ہیں، لیکن کئی مرید ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیر تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ پیر صاحب اپنے مرید کی تلاش میں دہلی پہنچے اور دہلی میں ہی ٹھہر گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی شہرت ہر طرف پھیلنے لگی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو حج کا بہت شوق تھا، مگر آپ کے والد صاحب ضعیف تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں مصروف رہتے۔ کچھ عرصے بعد آپ کے والد شیخ عبدالاحد کا وصال ہو گیا تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے حج کے لیے سفر شروع کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ دہلی پہنچے تو وہاں اپنے ایک دوست مولانا حسن کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی بہت تعریف کی اور زیارت کی ترغیب دی۔ جب حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے پہلی نظر میں ہی آپ کو پہچان لیا اور پکار اٹھے،
یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میں کابل سے یہاں آیا ہوں۔ مجدد صاحب نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ خواجہ صاحب نے مجدد صاحب پر بہت شفقت کی اور فرمایا کچھ عرصہ میرے پاس رہو۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتہ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں رہے، ترقی اور عروج کے مقامات حاصل کرتے رہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرید پر بڑا ناز تھا۔ ایک دوست کو خط میں اس طرح اظہار فرماتے ہیں: شیخ احمد سرہند کے رہنے والے ہیں، وہ کثیر العلم اور قوی العلم ہیں۔ فقیر نے چند روز ان کے ساتھ مجلس کی ہے، اس دوران میں ان سے بہت سے عجائبات دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چراغ کی طرح روشن ہوں گے جن سے کئی جہان روشن ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کی صحبت سے مستفید ہونے کے بعد سرہند شریف جا کر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ حکومت کے بڑے بڑے عمال اور حکام آپ کے مرید ہو گئے۔ آپ نے اپنے خلفاء کو تبلیغ دین کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں بھیجا اور خطوط کے ذریعے بھی اسلام کی اشاعت و سربلندی کی کوشش کرتے رہے۔ ایک طرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی روشنی پھیلا رہے تھے تو دوسری طرف وقت کا مشہور بادشاہ جلال الدین اکبر اسلام کے خلاف اقدامات کر رہا تھا۔ اکبر کی کابینہ ہندوؤں پر مشتمل تھی اور راجہ مان سنگھ فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا۔ اکبر خود بھی جاہل تھا اور جاہل ملا بھی اس کو گمراہ کر رہے تھے۔ جاہل ملاؤں اور دوسرے وزیروں مشیروں نے اکبر کو غلط راستے پر ڈال دیا اور مشورہ دیا کہ اسلام کو 1000 سال گزر چکا ہے، یہ پرانا ہو گیا ہے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نیا دین تیار کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا دین الہی۔ حقیقت میں یہ دین اکبری تھا۔ اکثریت چونکہ ہندوؤں کی تھی، اس میں ہندوؤں کو خوش رکھا گیا تاکہ شاہی حکومت مضبوط ہو۔ گائے کی تعظیم کی جاتی رہی اور گائے کی قربانی حرام قرار دے دی گئی۔ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیم روا رکھا گیا۔ سود، جوئے اور شراب کو حلال قرار دے دیا گیا۔ ہندو مسلمانوں سے شادی کریں جبکہ مسلمان سکھوں سے شادی کریں، یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں اسلام کے ساتھ یہ مذاق کرنے والا کوئی ہندو، سکھ یا عیسائی نہیں تھا، بلکہ ایک نام نہاد مسلمان تھا۔ ہر طرف دین اکبری کی اشاعت ہو رہی تھی۔ اسلام اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ انہی دنوں میں اکبر مر گیا اور اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہو گیا۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا، اس نے بھی اسلام کے خلاف سازشیں جاری رکھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے خلاف سازشیں برداشت نہ کر سکے اور پوری قوت کے ساتھ دین اکبری کا رد کیا اور فتویٰ جاری کیا کہ سجدہ تعظیم حرام ہے۔ مسلمانوں کا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا پتہ چلا تو حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ جہانگیر بادشاہ اسلام کی عظمتوں سے ناواقف تھا، اس نے بھی کہا دین اکبری ہی چلے گا۔ وزیروں اور مشیروں نے مجدد صاحب کے خلاف جہانگیر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ مجدد صاحب دین اکبری کے خلاف ہیں، اپنی فوج بنا رہے ہیں اور سجدہ تعظیم کے بھی خلاف ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو سجدہ تعظیم نہیں کریں گے۔ جہانگیر نے حکم دیا کہ میرے تخت کے عین سامنے ایک کھڑکی تعمیر کی جائے تاکہ جو بھی کھڑکی سے داخل ہو اپنے سر کو جھکا کر داخل ہو۔ چنانچہ تخت کے عین سامنے ایک کھڑکی تعمیر کی گئی۔ مجدد صاحب نے جب کھڑکی کو دیکھا تو جان گئے کہ یہ میرا امتحان ہے۔ کھڑکی میں پہلے سر داخل کرنے کی بجائے آپ نے اپنے پاؤں داخل کیے تو جہانگیر غصے میں آ گیا اور حضرت کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمائی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت کو اس قلعے میں قید کیا گیا جو باغیوں کے لیے تھا۔ سنت یوسفی پر عمل کرتے ہوئے قید خانے میں گئے اور فرمایا اگر شہر میں تبلیغ کر سکتا ہوں تو قید میں بھی کر سکتا ہوں۔
جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ قیدی دیکھ کر کہنے لگے، یار بڑے بڑے قیدی دیکھے ہیں لیکن ایسا قیدی آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت پا کر ہزاروں قیدی نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ نمازی، تہجد گزار اور ولی اللہ بن گئے اور آپ کی مریدی میں آ گئے۔ آپ 2 سال تک قید میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ 2 سال بعد جہانگیر اچانک بیمار ہو گیا۔ کسی نے جہانگیر سے کہا، اگر مجدد صاحب دعا کریں تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جہانگیر نے آپ کی آزادی کا حکم جاری کر دیا، مگر مجدد صاحب نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا، پہلے گائے کے ذبیحے پر پابندی ختم کرو، خنزیر کا گوشت بند کرواؤ اور دین اکبری کو مکمل طور پر ختم کرواؤ، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا، ورنہ ہرگز نہیں۔ جہانگیر نے کہا، مجھے منظور ہے۔ مجدد صاحب جیل سے باہر آئے تو آپ کے ساتھ قیدی بھی باہر آ رہے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے عرض کی، آپ اکیلے آزاد ہیں، یہ قیدی آزاد نہیں ہیں، ان میں کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے تو کوئی ظالم ہے۔ حضرت نے فرمایا، اب کوئی چور نہیں رہا، کوئی ڈاکو نہیں رہا، کوئی ظالم نہیں رہا، بلکہ سب کے سب اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ مجدد صاحب جب جیل سے باہر آئے تو اذان ہو رہی تھی۔ مجدد صاحب نے جہانگیر کے لیے دعا شروع کی تو کہا، جہانگیر تو بھی رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر۔ جہانگیر نے کہا، مجھے رونا نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ رونے والی شکل ہی بنا لے۔ جہانگیر نے رونے والی شکل بنائی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ادھر جہانگیر رویا تو آسمان پر شفا کی ہوا چلی، اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کو شفا عطا فرما دی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جہانگیر پر ایسی نظر کرم کی کہ جہانگیر راہ راست پر آ گیا۔ جہانگیر بادشاہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ عرض کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، مگر ایک ہی وقت میں مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ذات ہونے کے باوجود بیک وقت ہر قبر میں کیسے پہنچ جاتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بادشاہ، آپ میری دعوت کریں اور دہلی والوں کو بھی حکم دیں کہ وہ میری دعوت کریں، مگر شرط یہ ہے کہ دعوت ایک ہی دن ایک ہی وقت ہونی چاہیے۔ بادشاہ کے حکم پر دہلی کے بہت سارے لوگوں نے حضرت مجدد کی دعوت کی۔ جب وہ تاریخ اور وہ وقت آیا تو بادشاہ کے ہاں مجدد صاحب نے دعوت کھائی اور رات وہیں قیام فرمایا۔ فجر کے بعد جب بادشاہ جہانگیر نے دعوت کرنے والوں کو بلا کر پوچھا تو سب نے اقرار کیا کہ رات مجدد صاحب ہمارے ہاں تشریف فرما تھے اور انہوں نے ہمارے ہاں سے دعوت کھائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ حیران ہو گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ کو فرمایا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں، ہر گھر میں بیک وقت پہنچ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبر میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ مجدد صاحب کا فیض تھا کہ جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں تہجد گزار بن گیا اور جہانگیر کا پوتا اورنگزیب عالمگیر اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھ کر اسلام کی خدمت کرتا رہا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے 28 صفر المظفر 1034 ہجری بمطابق 9 دسمبر 1624 عیسوی میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار شریف ہندوستان میں سرہند شریف میں ہے۔ آج بھی شایان شان طریقے سے وہاں عرس ہوتا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتا رہے گا۔ قبر انور پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جب مجدد صاحب کے مزار پر حاضر ہوتے تو فرماتے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔